جی تو بریک سے پہلے آپ نے رپورٹ دیکھی جس میں دکھایا گیا کہ پاکستان میں دودھ کا معیار اتنا اچھا نہیں، اور پچھلے گزشتہ 3 سال سے میڈیا میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں، چاہے کھلا دودھ ہو، چاہے دودھ والے سے دودھ ہو، کہ چاہے پیکیج دودھ ہو، بتایا گیا ہے کہ ملاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ اب پیکیج دودھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں نام ٹیٹرا پیک کا ہی آتا ہے، جو کہ زیادہ تر پیکیج دودھ بلکہ تقریباً سارا ہی پیکیج دودھ پاکستان میں جو ملتا ہے انہی کی پیکیجنگ میں ملتا ہے۔ اب آئیے ان کے ایم ڈی اظہر علی سید صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو خدشات پیش کیے گئے ہیں تو یہ سچ ہیں کہ نہیں، اور اس کے علاوہ ٹیٹرا پیک کے بارے میں بھی تھوڑی بات کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دودھ کی انڈسٹری میں کیا کیا پرابلمز ہیں۔ السلام علیکم اظہر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلا سوال تو یہ ہوگا، ایک چیز ہم لوگ کامنلی پڑھتے آئے ہیں کہ ٹیٹرا پیک دودھ، ٹیٹرا پیک دودھ، اب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا رول ہے کیا ایز فار ایز ملک از کنسرن؟ جناب بہت اچھا کہ آپ نے سوال کیا، کیونکہ پاکستان میں اس بارے میں خاصا مس کا کنسپشن ہے۔ ٹیٹرا پیک جو ہے وہ سپلائر ہے فوڈ پروسیسنگ اور پیکیجنگ ایکوپمنٹ کا، پیکیجنگ مٹیریل کا۔ جو اس میں پروڈکٹ پیک ہوتی ہے وہ ٹیٹرا پیک نہیں پروڈیوس کرتا۔ اب ہمیں بتا سکتے ہیں اوورآل پاکستان میں جہاں تک دودھ کی کوالٹی کا تعلق ہے اس کا ویسے کیا معیار ہے؟ پاکستان میں دودھ کے بارے میں دو مشکلات ہیں، ایک تو اس کی پروڈکشن کے ایریا میں اور دوسرا اس کی ڈسٹریبیوشن اور سپلائی چین میں۔ پروڈکشن میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو جہاں پروڈیوس ہو رہا ہے ملک وہ سب اسکیٹرڈ ہے تھرو آؤٹ پاکستان۔ زیادہ تر ڈیری فارمرز کے پاس 3 4 5 گاؤں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور ان کو ملک کو کلیکٹ کر کے شہروں تک لانا وہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو ڈیری فارمرز ہیں انہوں نے کوئی نئے طریقے جو ہیں وہ نہیں سیکھے، اس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی خاصی کم ہے، اور ملک میں جو ہے وہ ملک کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خاصا اس کا گیپ ہو گیا ہے۔ وہ گیپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے اور اربنائزیشن بہت ہے، لوگ شہروں میں آئے ہیں، تو اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے کئی جگہ ملاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ لاسٹ فیو ایئرز ملک کی کوالٹی جو کہ کنزیومر کا پہنچ رہی ہے اس میں کہیں حد تک ڈیٹوریشن ہوا ہے۔ چلیں، کیونکہ وقت جو ہے جس وقت دودھ نکلتا ہے اور جب تک وہ مارکیٹ میں پہنچتا ہے یہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے ٹریڈیشنلی لوگ ان میں ملاوٹ کر دیتے ہیں تاکہ دودھ پریزرو رہ جائے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہم پچھلے 3 سال 2.5 سال سے اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ پیکیج ملک، ٹیٹرا پیک ملک میں بھی کوالٹی پرابلمز آئے ہیں۔ اس پہ آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خدشات کہاں سے پیش آئے ہیں اور کیا یہ سچ ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہے کنزیومر کے ذہن میں ایک پریشانی ہے کہ ملک جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور لیکن جہاں تک پیکیج ملک کا تعلق ہے اس میں اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک پروڈیوسرز ہیں جو پروسیس کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں، انہوں نے ٹیکنالوجی میں ملینز آف ڈالر انویسٹ کیے ہیں، پلانٹس اپنے لگائے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان پلانٹس کی وجہ سے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کی، کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بذات خود ملک کو محفوظ کر دیتی ہے۔ جب آپ نے اس کو الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ کر دیا اور آپ نے اس کو ایک کلین انوائرمنٹ میں ٹیٹرا پیک کے پیکیج میں پیک کر دیا جو کہ ایئر ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس میں پھر جو ہے کسی کنٹمنیشن کے ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ کچھ اس میں پریزرویٹو ایڈ کریں۔ اور ساتھ ہی کیونکہ یہ برانڈڈ پروڈکٹس ہیں، ان کمپنیز کو بہت ہی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کے برانڈ کے اوپر کوئی بری بات نہ آئے، تو وہ میجرز لیتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس غلط پروڈکٹ نہ آئے۔ تو جو بھی ملک وہ کلیکٹ کرتے ہیں اس کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے پاس لیب ٹیسٹ ہر اسٹیج پہ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوز ملک چین ہے اس میں ان کی یہ مجبوری ہے کہ اس ملک کو وہاں تک لانے میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرے تاکہ وہ پہنچ سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پیکیج ملک کے اندر کسی کنٹمنیشن کا کوئی وجوہات موجود ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ملک پروڈیوسرز ہیں ان کا پیکڈ ملک ہے، اس کو جو ہے کسی وقت چیک کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہر علی صاحب، ہم آگے بھی اپنے شو میں دیکھیں گے جب فیلڈ میں جائیں گے کہ کمیونٹیز پہ کیا اثر پڑتا ہے ڈیری ہب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ تھے اظہر علی سید صاحب جو کہ ایم ڈی ٹیٹرا پیک کے ہیں، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان میں 3% دودھ جو ہے پیکجڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو میڈیا میں خدشات پیش ہوئے ہیں پیکج دودھ کے بارے میں وہ تھوڑے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے بولا ہے جو فارن ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہیں پیکج ملک کے لیے اس میں ناممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی یوریا جیسی چیز جو ہے اس دودھ میں موجود ہو، کیونکہ وہ پہلے سے لیبارٹری ٹیسٹ ہوا ہوتا ہے اور ویسے بھی اس کی سورس ٹریس ہو سکتی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز اس میں ملائیں۔
दूसरी बात, जहाँ तक प्रेजर्वेशन का ताल्लुक है, दूध को बचाने का, ये ज़्यादातर वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर प्रोड्यूसर और मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और दूध को उतनी देर के लिए रखना है। जो टेक्नोलॉजीज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनके मुताबिक उसमें कोई ज़रूरत नहीं है और दूध वैसे ही प्रिजर्व रहता है। अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि डेयरी हब्स के क्या फ़ायदे हैं और देखते हैं कि फील्ड में क्या काम हो रहा है। जी, तो बात चल रही थी पाकिस्तान में दूध के मैयार की। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान दूध की पैदावार में तीसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, लेकिन जहाँ एक अमेरिकन गाय 9000 लीटर एक साल में देती है, पाकिस्तानी गाय सिर्फ 1300 देती है। अब हमारे साथ इस वक्त जो है सॉल्व एग्री पैक के CEO हारून लोधी साहब मौजूद है। आइए इनको पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इस सूरत हाल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो ये है कि हम तीसरे नंबर पर आते हैं मिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों है कि दूसरी मुल्कों की गाय और भैंसें हमारी गाय और भैंसों से ज़्यादा दूध देती है? उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। नंबर 1 ब्रीड, कि कौन सी ब्रीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जितनी भी ब्रीड्स हैं उनके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे उनके जेनेटिक्स इम्प्रूव हुए। जनरली हमारी ब्रीड्स ग्रेजुअली डिटीरियोरेट करती रही हैं ऑन द मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑन रिप्रोडक्शन। सो एक रीज़न तो वो है। दूसरा, हमारे यहाँ पे डेयरी फार्मिंग है ट्रेडिशनल तरीक़ों से की जाती है। हमारे जिस तरह हमारे बड़े भैंसें गायें संभालते थे, हम आज भी उसी तरह ही संभाल रहे हैं, वही वाली प्रैक्टिसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, जबकि दुनिया में इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो गई है, काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो गई हुई है। तो ये तो है सूरत हाल जहाँ तक मिल्क प्रोडक्शन का ताल्लुक है। अब सवाल जो दिमाग में आता है कि हम एक गाय से या एक भैंस से ज़्यादा दूध कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात तो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर आप आज जाएंगे फील्ड में, आप देख लीजिएगा, मोस्टली एनिमल को टाइड अप हैं, बंधे हुए होते हैं, उनको एक्सेस वाटर की नहीं होती, जबकि सारी दुनिया में उनको फ्री एक्सेस टू वाटर दी जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अगर हम अवेलेबिलिटी चारे की उसको हम एड्रेस कर लें, अगर हम एनिमल को कैसे रेयर करना है उसके नॉलेज इम्पार्ट करें टू द फार्मर, कौन सी उसकी न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैसे पूरा करना है कॉस्ट इफेक्टिवली, काफ्स को कैसे रेयर करना है, ये अगर हम नॉलेज उनके साथ इम्पार्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये थे हारून लोधी जो कि सॉल्व एग्री पैक के CEO हैं, जिनका काम है कि डेयरी हाउस में इंटरवेंशन करके गाय भैंसों की प्रोडक्टिविटी को वो मज़ीद बढ़ाएं। इसके अलावा जो है डेयरी हाउस में इनका कहना है कि अगर ये इंटरवेंशन दी जाए तो ना सिर्फ गाँव भैंसों की जो है प्रोडक्शन ऊँची होगी, उसके अलावा जो कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद होगी उसको भी फ़ायदे होंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम साहिवाल के एक डेयरी हब जाएंगे और देखते हैं कि ये सारी बातें सच और मुमकिन भी हैं या नहीं। हमारे साथ रहें।